بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاً تو یہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو سے متعلق سوال تھا، جس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ صرف ایک واقعہ عاشورے کے دن ثابت ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب کے سب موضوع اور من گھڑت ہیں۔ تو دیکھیں، اس بارے میں صرف ایک واقعہ مستند ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ اس کے علاوہ 10 محرم کی طرف جتنے قصے منقول ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، یا اس دن قیامت آئے گی، یہ سب من گھڑت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ بات صرف مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے نہیں فرمائی ہے، بلکہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اصلاحی خطبات کے اندر، اصلاحی خطبات کی جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر ہے 80۔ تو وہاں حضرت اس بات کو فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو عاشورہ کا دن تھا، جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو عاشورہ کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گلزار بنایا تو عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت بھی عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں میں مشہور تو ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ تو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ جو کچھ فرما رہے ہیں، دونوں بزرگوں کی باتوں کا حاصل یہ ہے کہ صحیح سند سے جو بات ثابت ہے وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ اور جتنے بھی واقعات ہیں وہ صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہیں۔ البتہ بعض تاریخی روایتیں ہیں، بعض تاریخی واقعات ہیں، تو جو بعض واقعات تاریخی روایتوں سے ثابت ہیں ان کو اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک تو اس طرح کے بھی واقعات ہیں جو بالکل موضوع اور من گھڑت ہیں، تو ان کو تو بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو بعض روایتیں جن کے بارے میں اہل علم نے صراحت کر رکھی ہے کہ ٹھیک ہے ان باتوں کی بیان کرنے کی گنجائش ہے، تو ان کو اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو اس کی گنجائش ہوگی۔ دیکھ، اس حوالے سے جو بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں، مثال کے طور پر عمدۃ القاری کو اگر آپ دیکھیں گے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہاں حضرت نے بہت سارے واقعات کو بیان کر دیا ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ جو عاشورہ ہے تو اس کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے، تو ایک قول تو یہ نقل کر دیا ہے اس لیے کہ 10واں دن ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے، اور دوسرا قول حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ عاشورہ کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ اس دن میں 10 نبیوں کو 10 خصوصی کرامتیں اور 10 خصوصی معجزات عطا کیے گئے تھے، اور پھر ان کو گنوایا ہے کہ ایک ایک کر کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی، سمندر کو ان کے لیے کھول دیا تھا، فرعون کو غرق کر دیا تھا، اور دوسرا واقعہ بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تھی، تیسرا واقعہ بیان کیا کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن میں مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، نجات دی تھی، چوتھا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اسی دن میں قبول کیا، پانچویں بات بیان کی کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اسی دن نکالا گیا، چھٹی بات عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے، اسی دن آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اور ساتویں بات داؤد علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن قبول کیا، اور آٹھویں بات ابراہیم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، 10ویں بات یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بصارت اسی دن لوٹ آئی، ان کی آنکھوں کی روشنی اسی دن لوٹ آئی، اور 10ویں بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے جو ذنب ہیں، جو گناہ ہیں، وہ سب کے سب معاف کر دیے گئے اسی دن کے اندر۔ یہ باتیں لکھی ہیں، لیکن اوجز المسائل کے اندر حضرت شیخ دگریہ رحمۃ اللہ علیہ نے باتوں کو ذکر کر کے یہ فرمایا ہے کہ ظاہر ہے یہ باتیں جو ہے مستند اور معتبر نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ لیکن لا تعلق لها بالتسمیۃ وما حکاہ العین عن البعض لا یصح وجہا للتسمیہ، حضرت نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ باتیں بہرحال صحیح نہیں ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے کہ عاشورہ کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ ان 10 نبیوں کو یہ خصوصیات عطا کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی جو کتاب ہے الاثار المرفوعہ، اس کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اولاً تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کو نقل کیا، اس میں بہت سے فضائل بیان کر رکھے ہیں، بعض رات یہ موضوع روایت ہے، بعض رات اس کو سنا دیتے ہیں کہ جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور بہت سارے فضائل اس کے اندر ذکر کر رکھے ہیں۔ پھر آگے چل کے یہ باتیں بھی اس روایت کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، زمین کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، قلم کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، لوح محفوظ کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، جبرائیل کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، فرشتوں کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا کیا،
اور حضرت داؤد علیہ السلام کے گناہ کو عاشورہ کے دن معاف کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو عطا کیے گئے عاشورہ ہی کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن عطا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عاشورہ کے دن ہوئی ہے۔ وَاسْتَوَرَّبْ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی عاشورہ کے دن ہوئے ہیں، قیامت عاشورہ کے دن ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے حبیب ابن حبیب، اور یہ روایت جو ہے موضوع ہے، اور یہ جو آفت آئی ہے یہ حبیبی کی طرف سے آئی ہے، ایک کذاب اور جھوٹے قسم کا راوی تھا۔ تو ان سارے باتوں کا انکار کیا ہے، البتہ کچھ باتیں ہیں جن کو صحیح تسلیم کیا ہے انہوں نے۔ ایک تو یہی مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نجات ہوئی ہے اس کی صحت کو تسلیم کیا، اس لیے کہ تو صحیح سندوں کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات تو یہ تسلیم کی ہے انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ وہ قبول کیا ہے، وہ اسی دن قبول کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے ثابت مانا ہے۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر عاشورہ کے دن ٹھہری ہے، تو اس کو بھی جو ہے انہوں نے ثابت مانا ہے۔ تیسری جو چیز انہوں نے ثابت مانی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ عاشورہ کے دن ہی ہوئی ہے۔ تو یہ تین باتیں انہوں نے ثابت مانی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اکا دکا بات اور بھی ہو سکتی ہے جو بات تاریخی روایتوں سے ثابت ہو، تو جو باتیں ثابت مانی ہیں علم میں اگر کوئی ان کو بیان کر دیتا ہے تو اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ البتہ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو مستند اور معتبر روایت سے ثابت ہے بس وہ ایک واقعہ ہے، اس کے علاوہ جو اور واقعات ہیں وہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہیں، بعض تاریخی روایتیں ہیں جو اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔